اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواروں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش کی دنیا سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اسے رشتہ داروں اور کربتاروں کی پرواہ نہیں تھی اور روکے سوکھے چند ٹکڑوں پر ہی گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازوؤں کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ اور بچوں کا وہ سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور منچلا پانی سے باتیں تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اسے پوچھتا، وہاب تم یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسا پہلو دار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو معزوز کرتی تھی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنی شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی اس کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خواص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بذلہ سخی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانشمندی سے آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بد کردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہاب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صبا کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کے پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہاب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گڈڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے سختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں؟ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے، اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دیتا تو پھر کیا کرتا؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی لیکن وہ اس کی تہہ میں چھپی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ اس طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہاں بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو اور وہ اپنی جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو جائے، مگر وہ نہیں گیا اور نماز کے لیے صفیں درست ہونے لگی۔ وہاب نے آؤ دیکھو نہ تو دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں، وہاب نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔